سب سے پہلے اللہ نے جس ذات کو بنایا وہ سرکار کی ذات، اور نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی بنایا، دوسرے حصے کا نام علی رکھا، سرکار کا وجود خلق کر کے نبی کے نور کو ٹکڑا کیا۔ بولنے دیجئے، وہ جو کلپ ولپ آتے رہتے ہیں نا کہ یہ نور نور نہیں ہے اور تو بشر ہیں، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ نے ساری کائنات بطفیل مصطفیٰ سرکار بنائی۔ عجیب حسن ہے کہ جسے بنایا پہلے تھا اسے بھیجا آخر میں۔ بھائی دیکھیے، جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ مقصود اور مطلوب کے لیے تمہید باندھنا ضروری ہے۔ یہ محفل مقصود ہے یا نہیں میری اور آپ کی؟ گردن ہلائیے، یہ مقصود ہے۔ جب مقصود ہے، یہ مطلوب ہے، تو یہ بغیر تمہید کے نہیں سجی ہے۔ کوئی 2 مہینے پہلے تو ہم سے بات ہوئی کہ محفل ہونی ہے، پھر شاعر حضرات سے، منقبت خان حضرات سے طے ہوا کہ کب محفل میں آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تو بہت پہلے سے طے ہوا ہے نا، یہ آج کا تو طے نہیں ہے۔ وہ جو بہت پہلے سے طے ہوا تھا وہ ہو اب رہا ہے۔ اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ بغیر تمہید کے نہیں آئے گا، وہ تمہید کے بعد آئے گا۔ اب اس کی تمہید کو آدم علیہ السلام کا آنا کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب تمہید مصطفیٰ ہیں۔ تمہید مصطفیٰ میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں سمندروں کی سبیلیں لگائیں، اور مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے نسل بعد نسل اللہ نے شعور بڑھایا۔ جب شعور اس قابل ہو گیا کہ مصطفیٰ کو بھیجا جائے، تب اللہ نے اپنے مطلوب کو بھیجا۔ سرکار آئے، 63 برس درمیان میں رہے، اس کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی، مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے۔ جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا وہ آ کر چلا گیا۔ اگر یہ محفل ختم ہو جائے تو اس کے تمام ہو جانے پر مائک بند کیا جائے گا، روشنیاں بند بجھائی جائیں گی، فرش لپیٹا جائے گا، آپ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، جو کچھ سجایا گیا ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ چلا جائے گا۔ نبی آئے، 63 برس ہمارے درمیان رہے، آ کر چلے گئے، آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، چاند سورج کی قندیلیں روشن ہیں، ساری چیزیں ویسی ہی ہیں۔ تو اب کیا کہوں، وہ گئے یا نہیں گئے؟ تو میں تو اس ممبر سے یہ عقیدہ بیان کروں گا کہ سرکار گئے نہیں ہے۔ شاعر نے میرے مدعا کو 4 مصروں میں بیان کیا کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ تھکیں گے نہیں، یہ شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں۔ سرکار کی رحلت کا واقعہ گزرا اور سرکار 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ نبی گئے نہیں ہیں، پردہ کر گئے، اور ہم ان کی حیات کے بھی قائل ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ نعرہ ہے، یہ چیخ کر بات کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، ذرا دلیل تو دیجئے کہ وہ ہیں۔ تو میں عزیزان گرامی ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ تو حدیث ہے، اور میں جانتا ہوں کہ حدیث کا ذوق تو رکھتے ہیں مگر جب اپنے مطلب کی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو بھئی ایسے لوگوں کو آیت سنا دیجئے۔ آیت پکار کے کہہ رہی ہے تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ یہ علی نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ مولا حسن اور حسین نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ آپ کا ذوق سماعت مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں کسی طرح کے بخل سے کام نہ لوں۔ اللہ نے ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟
یعنی سجدہ نہ کرنے والے یا متکبر ہیں. جو سجدہ نہیں کرتے قرآن کی زبان میں وہ متکبر ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈالوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی کا فرمان نہیں ہے. تو اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کو اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے. یہاں اعلان ہو رہا ہے اے ابلیس تجھے کس نے روکا تھا کہ اسے سجدہ نہ کر؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا. ام کنت من العالین، یہ عالین میں سے تھا. توجہ کر لیا آپ نے؟ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. بڑا حسین جملہ ہے علامہ نقن صاحب کا. نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. ان سب کی حقیقت ایک ہے. اور سب ثبوت فراہم کر دوں. سرکار نے فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمنی انی اجد فی بدنی ضعفا. اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو. سیدہ نے چادر یمنی لا کے دے دی. نبی نے چادر لے لی. کیوں آئے تھے؟ آرام کرنے آئے تھے. کچھ ہی دیر میں امام حسن آئے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی فرما دیتی نانا آرام کر رہے ہیں. نہیں روکا سیدہ نے. کیا ہوتا ہے معمولاً اگر کوئی گھر کا بڑا آرام کر رہا ہو اور بچے اس سے مثال کے طور پہ ملنا چاہتے ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کچھ دیر رک جاؤ، نانا کو آرام کرنے دو. لیکن جناب زہرا نے روکا نہیں. امام حسن قریب گئے اور جا کے نانا کو سلام کیا. اور نانا نے بھی کیا جواب دیا وہ آپ روزانہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں. اور کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں. سرکار نے فرمایا آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے. کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہوں. یہ مصطفی خوشبو کیسی ہے جس کے لیے شام حسنین کا چاہیے. ہر شخص یہ خوشبو سونگھ نہیں سکتا. یہ خاص خوشبو ہے جو انہی کو آتی ہے جن کی اپنی خوشبو ہے. کہا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے. امام حسین بھی تشریف لے گئے. نانا کو سلام کیا. نانا نے چادر میں لے لیا. کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے. فرمایا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. فرض محال کو فرض کرنا تو محال نہیں ہے نا کہ وہ تو بچے تھے، مولا علی تو بڑے ہیں. بچوں کا تو پیار بچوں کے بڑوں سے ہوتا ہی ہے. فرما دیتی یا علی کچھ دیر رک جائیے، نبی آرام کر رہے ہیں. لیکن جناب زہرا نے نہ صرف روکا نہیں بلکہ جانے دیا. اور مولا علی نے بھی وہاں پہنچ کے سلام کر کے کہا میں چادر میں آ جاؤں. کہیں ایسا ہوتا ہے؟ جی اگر کہیں ایسا نہیں ہوتا تو بس جان لو کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں. میں بھی چادر میں آ جاؤں. سرکار نے فرمایا اے میرے ولی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے جانشین، آؤ میری چادر میں آ جاؤ. فرض محال کو فرض کر رہا تھا. سیدہ کو تو پتا ہے. سیدہ آ کے کہہ رہی ہے بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں. اور نبی انہیں چادر میں لے رہے ہیں. اور جب نبی نے سب کو چادر میں لے لیا تو فرمایا ہا اولیٰ اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے. بی بی فرماتی ہیں جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے. سیدہ فرما رہی ہیں جب ہم کامل ہو گئے. جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے. اور جب یہ چادر میں آ جاتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا ہوم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمی ہے. یہ سب ایک ہے. ان سب کی حقیقت ایک ہے. عنوان صرف یہ دیا گیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بلکہ فرمایا لا نبوت آبادی، میرے بعد منصب نبوت ہی نہیں ہے. یعنی نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، منصب ہی نہیں ہے. اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں تھی اس لیے ان کو عنوان نبوت نہیں ہے. عزیزان گرامی، بہت روشن عقیدہ ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایک عقیدہ ہے جس کی خاطر جان دی ہے. ہمارا تو کام ہے کہ اپنے نظریے کو سجا کر پیش کریں، دلیل سے بات کریں، ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں بات کریں، مگر بات کریں. اتحاد بین المسلمین ہمارے یہاں فقہی مسئلہ ہے. اہل سنت سے اتحاد پیار فقہی مسئلہ ہے. ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فتق نہیں پڑھا جائے گا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی ولایت کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ماتم کا دفاع نہیں ہوگا.
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مقدسات اہل سنت ہیں وہ ہمارے بھی مقدس ہیں۔ مدارات المسلمین کی خاطر ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ بہت روشن عقیدہ ہے، جو بھی اہل بیت سے لڑا ہے ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ہمارا خلوص اور سچائی ہے کہ ہم ان کو ذکر میں نہیں لانا چاہتے۔ ہمارے پاس تو مولا علی کے فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہم کہیں اور جانا نہیں چاہتے، ہم کسی اور چیز پہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پاس مولا کائنات لفظ علی، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اس میں مبارک علی، ابھی لفظ علی پر غور نہیں ہوا تو ذات علی پر کیا کہیں؟ خود مولا کائنات کا جو نام ہے علی، اس پر ابھی کام نہیں ہوا۔ ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا سرکار نے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ جی کتنی مدت پہلے کہا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ 1400 سال سے علی کا ذکر ہوتا رہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے، تو ذکر اتنا ہونا چاہیے نا کہ ہر جگہ علی علی ہو مگر علی کی بات ختم نہ ہو، علی مولا کا ذکر ختم نہ ہو۔ یاد رہے تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، مگر تبرہ کا ہرگز مطلب گالیاں دینا نہیں ہے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے، اس سے ہٹ کر اگر بولیں گے تو عبادت میں کمی آ جائے گی۔ یہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ جو بھی دشمن ہوگا لعنت خود پہنچے گی۔ ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی اور پہ غور کرنے کی، محدود نہیں کریں نا اپنی عبادت کو۔ ہمارے ہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے، مگر گالی دینے والا تو اچھا انسان نہیں ہوتا، شیعہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت کا شیعہ ہو اور وہ گالی دیتا ہو۔ مولا علی نے روکا ہے، خبردار سبابین، سب کرنے والے، گالی دینے والے نہ بنو۔ میرا شیعہ گالی نہیں دیتا۔ ہمیں تبرہ چھوڑنا نہیں ہے، کسی کو تبرہ سمجھانا ہے، تبرہ سمجھانا ہوگا۔ اپنے بھائیوں سے کہیے، سمجھائیے، خدا کے واسطے ہو نہیں سکتا کہ آپ تبرہ نہ کر رہے ہوں۔ آپ مانتے نہیں ہیں مگر تبرہ آپ بھی کرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سارے باطل الہوں کا انکار تبرہ ہے، اور ایک وحدہ لا شریک کو ماننا تولا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور وہ براءت کا اظہار نہ کرتا ہو اور محبت کا اظہار نہ کرتا ہو۔ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ پورا دین محبت اور نفرت پر مشتمل ہے۔ محبت جن سے کی جائے ان سے محبت، اور جن سے محبت نہ کی جائے ان سے محبت نہ کی جائے۔ یہ ہے تبرہ، زندہ نظریہ ہے جسے تولا و تبرہ کہا جاتا ہے۔ سونے نہیں دیتا یہ تبرہ۔ میں اپنے اس مدعا کو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار خود ہوں۔ اس مدعا کو اگر میں ان الفاظ میں ڈھال دوں کہ ہر جگہ، توجہ ہے حضور، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ہر جگہ ایک ہی پکار ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ نبی کا مقام، ذات اولا و اعلیٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جس ذات کو بنایا وہ سرکار کی ذات، اور نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی بنایا، دوسرے حصے کا نام علی رکھا۔ سرکار کا وجود خلق کر کے نبی کے نور کو ٹکڑا کیا۔ بولنے دیجئے، وہ جو کلپ ولپ آتے رہتے ہیں نا کہ یہ نور نہیں ہے اور تو بشر ہیں، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔